رسولوں کے اعمال کی کتاب اس کا 17واں باب اور اس کی 29ویں 30ویں اور 31ویں آیت میں یہ لکھا ہے، بس خدا کی نسل ہو کر ہم کو یہ خیال کرنا مناسب نہیں کہ ذات الہی اس سونے یا روپے یا پتھر کی مانند ہے جو آدمی کے ہنر اور ایجاد سے گھڑے گئے ہوں۔ بس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں، کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے، اور اسے مردوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر ثابت کر دی ہے۔ خدا کے مقدس پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ مجھے کرکٹ جو کھیل ہے، گیم ہے، یہ بہت پسند ہے، اور اکثر میں جب ٹی وی پر کوئی میچ لگا ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں، اگر مجھے وقت مل جائے تو۔ آپ میں سے بھی بتھیرے ہوں گے جو اکثر انٹرنیشنل میچز ٹی وی پر دیکھتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی پلیئر وہ اچھا پلیئر ہوتا ہے لیکن وہ ایسی کوئی شاٹ مارتا ہے، وہ اپنا کیچ دے بیٹھتا ہے، اور ہم سوچتے ہیں اچھا اگر اس کو ایک اور موقع مل جاتا نا، یہ کیچ ڈراپ ہو جاتا نا، اس کو ایک چانس اگر مل جاتا نا تو پھر بڑا زبردست میچ ہو جانا تھا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا بھی ہے کہ وہ کیچ ڈراپ ہو جاتا ہے، اس کو ایک چانس مل جاتا ہے، اس کو ایک موقع مل جاتا ہے، اور جب اس کو ایک موقع مل جاتا ہے تو پھر وہ کبھی کبھی سینچری کر جاتا ہے، وہ میچ جتوا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کو ایک اور چانس مل گیا۔ جب ہم بچپن میں کھیلتے تھے تو کبھی کبھی ضد بازی میں آؤٹ ہو جانا تو پھر کہنا اچھا، ضد آ جانی نا، کہنا اچھا چل پھر ایک موقع اور دے کے دیکھ، پھر دیکھنا۔ اور ضد میں کبھی کبھی ہمیں دوسری موقع مل بھی جانا، چلو ٹھیک ہے جی، دوبارہ چیلنج ہو گیا جی، اب دوسرے موقع میں کبھی کبھی تو اچھا پرفارم کرنا، اور کبھی کبھی دوسرا موقع ملنے کے باوجود پھر دوسری تیسری بال پر آؤٹ ہو جاتے تھے۔ آج جس مضمون پر میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دوسرا چانس، دوسرا موقع۔ اور یاد رکھیں کہ ہمارا خدا سیکنڈ چانس کا خدا ہے، ہمارا خدا ایسا خدا ہے جو ہمیشہ ایک موقع دیتا ہے۔ اور پالوس رسول نے اتھینے میں جب اس نے وزٹ کیا، وہاں پر وہ کافی عرصہ رہا، وہ ان کے شاعروں کو پڑھتا رہا، وہ ان کے مندروں کی، وہ ان کے بازاروں کی، ان کے ہر جگہ پر وہ سیر کرتا تھا، ان چیزوں پر غور بھی کرتا تھا۔ اور وہاں پر ایک کونسل تھی، ایک مجلس تھی جس کو اریوپگس کہا جاتا تھا۔ اس کا ذکر ہمیں 22ویں آیت میں بھی ملتا ہے۔ اب اس کونسل میں، اس مجلس میں 21 بڑے اسکالرز، علماء بیٹھتے تھے، 21 اور یہ اس وقت کے علوم کے بڑے ماہر ہوتے تھے، اور یہاں پر کچھ اور بھی لوگ ہوتے تھے، اور ان کا کام بحث مباحثہ کرنا تھا۔ یہ نت نئی باتوں کو سنتے اور سناتے تھے، اور جب بھی کوئی شخص نئی تعلیم لے کے آتا، نئی بات کرتا، تو یہ 21 جو علماء تھے یہ مختلف سوالات اس پر کرتے تھے۔ اور ان اسکالرس کے بیچ میں کھڑے ہو کر پالوس رسول نے کہا کہ میں نے سیر کرتے ہوئے اور تمہارے معبودوں پر غور کرتے ہوئے ایک ایسی قربان گاہ بھی پائی جس پر لکھا ہوا تھا نامعلوم خدا کے لیے۔
یہ قربان کا کس کی ہے؟ اس خدا کی جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، نامعلوم ہے، ان نون ہے. بس ہم مانتے ہیں، ہم اس کو قربانیاں چڑھاتے ہیں، ہم اس کو پوجتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کون ہے نا. ممکن ہے وہاں پر کوئی اور مندر ہوں اور ان مندروں کے نام ہوں، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں معبود کا ہے، یہ فلاں دیوتا کا ہے، یہ فلاں دیوتا کا ہے، لیکن یہ اس دیوتا کا ہے جس کا ہمیں خود بھی نہیں پتا. پالوس رسول کہتے ہیں میں نے اس پر غور کیا ہے تو تم تو ایک ایسے معبود کو پوجتے ہو جو تمہیں معلوم نہیں ہے. میں تمہیں اس خدا کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو معلوم ہو سکتا ہے. وہ ان کو نامعلوم سے معلوم کی طرف لے کر آ رہا ہے. وہ انہیں ان نون سے ایک ایسے خدا جس کو جانا جا سکتا ہے. اور وہ کہتا ہے میں تمہیں اس خدا کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جس نے ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے اور جو سب کچھ سنبھالتا ہے. اور وہ کہتا ہے میں نے تمہارے شاعروں کو پڑھا ہے، تمہارے شاعروں نے اپنی شاعری کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ ہم اس خدا کی نسل ہیں. اور اب پالوس رسول کہتا ہے کہ چونکہ اب تم خود ہی اور تمہارے شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خدا کی نسل سے ہیں، تو پھر خدا ہاتھ کا بنایا ہوا خدا نہیں ہے. وہ کسی سونے کا، کسی چاندی کا، کسی لکڑی کا، کسی مٹی کا، کسی چونے کا بنایا ہوا خدا نہیں ہے. وہ ایسا خدا ہے جس نے سب کچھ تخلیق کیا ہے. اب اسی خدا کے بارے میں جب ان کو بتاتا ہے تو وہ ان کو بتاتا ہے کہ خدا سیکنڈ چانس کا خدا ہے. ان کو بتاتا ہے کہ خدا ماضی میں جو جہالت تھی اس جہالت کے وقتوں کو خدا اگنور کرتا ہے، خدا چشم پوشی کرتا ہے، اور خدا ہر شخص کو ایک اور موقع دے رہا ہے کہ وہ توبہ کرے. اور جب ہم پوری بائبل مقدس کو دیکھتے ہیں بار بار ہمیں خدا لوگوں کو چانس دیتا ہوا نظر آتا ہے. بے شک ہمیں چند واقعات ایسے بھی ملتے ہیں خدا نے کوئی موقع نہیں دیا، لیکن بارہا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے موقع دیا، خدا نے چانس دیا کہ شاید اس دوسری باری میں یہ اچھا پرفارم کریں گے، اس دوسری باری میں یہ اپنی اننگز اچھی کھیلیں گے. میں چند ایک مثالیں بائبل مقدس میں سے آپ کو دینا چاہتا ہوں. جب خدا نے طوفان کے ذریعہ سے نوح کے وقت میں ساری دنیا کو اور تمام انسانوں کو، تمام چرند پرند جانور کو خدا نے جب مارا تو خدا نے ان کو 120 سال کی مہلت دی. 120 سال تک خدا ان کو چانس دیتا رہا کہ وہ توبہ کریں. یہ وہ وقت تھا جب نوح نے منادی کی 120 سال. لیکن جب 120 سال کے بعد بھی کوئی شخص خدا پر ایمان نہ لایا اور اس نے گناہ اور بدی کو نہ چھوڑا تو پھر آخر خدا نے کیا کیا؟ طوفان برپا کیا اور خدا نے سب کچھ مٹا ڈالا. اب تو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے کہ خدا سدوم اور عمورہ کو تباہ کرتا، خدا کس کے پاس گیا؟ وہ خدا کا دوست تھا. خدا نے اسے کہا کہ میں ان شہروں کو برباد کرنے والا ہوں. ابھی یاد آ گیا ہوگا. ابراہیم اور خدا کی بات چیت ہوئی وہاں پر. ابراہیم نہیں چاہتا تھا کہ یہ شہر تباہ ہوں. ابراہیم چاہتا تھا کہ ان شہروں کو موقع مل جائے، ان کو سیکنڈ چانس مل جائے. لیکن جب ان کی بات چیت ہوئی، ابراہیم نے 50 کا جو عدد ہے وہ رکھا کہ اگر 50 راست باز ہوئے تو کیا وہ بھی سارے شہر کے ساتھ ہلاک ہو جائیں گے؟ خدا نے کہا نہیں، میں سیکنڈ چانس دوں گا، میں دوسری باری دوں گا. اگر وہاں پر 50 راست باز لوگ ہوئے، پھر 40، پھر 30، 10 تک بات آئی. خدا نے کہا اگر 10 بھی راست باز ہوئے تو میں دوسری باری ان کو دوں گا. لیکن وہاں پر افسوس کہ اتنے بھی راست باز نہیں تھے. خدا تو ان کو موقع دینا چاہتا تھا، لیکن افسوس کے موقع لینے والے کوئی نہیں تھا، اس سیکنڈ چانس سے فائدہ اٹھانے والے کوئی نہیں تھا.
جو توبہ کرے اور ایک نئی اننگز، ایک نئی زندگی، ایک نیا دور شروع کرے۔ اسی طور سے جب ہم نینوا شہر کے بارے میں پڑھتے ہیں یونا کی کتاب میں سے، تو وہاں پر لوگوں نے اس دوسری باری سے فائدہ اٹھایا۔ خدا ان کو بھی ہلاک کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ خدا نے یونا کو کہا کہ جا اور اس شہر میں منادی کیا کرنی ہے کہ 40 روز کے بعد نینوا تباہ ہو جائے گا۔ اب جب خدا نے یہ کہا ہے تو خدا ارادہ کر چکا ہے، لیکن جب وہاں کے لوگوں نے اس بات کو سنا تو پھر انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم یہ کریں کہ ہم توبہ کریں، ہم اپنی بری روشوں سے باز آئیں۔ اور وہاں کے بادشاہ نے یہی اعلان کروایا کہ کوئی جانور، کوئی انسان، کوئی گلہ، کوئی کچھ بھی نہ کھائے، نہ پیے، نہ چکھے۔ ہمیں توبہ کرنی ہے، ہمیں اپنی گناہ کی زندگی کو چھوڑنا ہے، شاید خدا ہم پر رحم کرے اور اپنے ارادے سے باز آئے اور ہم بچ جائیں۔ جب انہوں نے توبہ کی، خدا نے انہیں ایک اور موقع دے دیا۔ خدا جو عذاب نازل کرنے کو تھا، خدا باز آیا اور خدا نے ان لوگوں پر رحم کیا۔ گویا خدا نے ایک اور باری دے دی کہ ابھی تمہارے پاس چانس ہے، مہلت ہے۔ پہلے تو تم گناہ کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اب تم ایسی پرفارمنس دے سکتے ہو جو خدا کو پسند ہے۔ اب تم ایسی زندگی گزار سکتے ہو جیسی خدا چاہتا ہے۔ اور اسی بات کو، اسی خیال کو لے کر جب ہم آگے بڑھتے اور نئے عہد میں آتے ہیں تو مسیح خدا نے ایک تمثیل پیش کی جس سے آپ بخوبی واقف ہیں، اور یقیناً بالخصوص یہ نئے سال کے دنوں میں ہم اس پر بہت غور و خوض کرتے ہیں یا اس پر کلام سنایا جاتا ہے۔ میں نے بھی بارہا اس پر کلام سنایا ہے، اور وہ ہے لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس کا 13واں باب 6ویں آیت سے 9ویں آیت تک، جس میں ہمیں انجیر کے بے پھل درخت کی تمثیل ملتی ہے۔ 3 سال تک اس میں پھل نہیں پایا گیا۔ کیا ہوا؟ جو مالک ہے وہ چاہتا ہے کہ اب اس کو کاٹ ڈالا جائے، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے۔ مالک کہتا ہے اس کو ایک اور چانس دیا جائے، 1 سال اور اس کو رہنے دے۔ بے شک اس کا وقت تھا کہ یہ پھل لاتا، چلے کوئی بات نہیں، اگر نہیں لایا 1 سال اس کو اور موقع دے، اور اگر اس 1 سال میں بھی یہ پھل نہ لایا، اگر تو لے آیا تو پھر تو خیر، پھر تو بات ہی بڑی زبردست ہے۔ لیکن اگر مہلت ملنے کے باوجود، اگر موقع ملنے کے باوجود، چانس ملنے کے باوجود بھی یہ درخت پھل نہ لایا تو اس کے بعد اس کو کاٹ ڈالنا۔ یہ تمثیل ہماری زندگیوں کے لیے مسیح خدا نے پیش کی کہ اگر ہم روحانی پھلدار زندگی نہیں گزارتے اور پھر بھی ہم ایک نئے سال میں داخل ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ایک اور چانس دے دیا ہے، اب ہم پھلدار روحانی زندگی بسر کریں۔ اور پالوس رسول نے اریوپگس میں کھڑے ہو کر، ان بڑے علماء اور اسکالرز کے بیچ کھڑے ہو کر ان سب کو یہ بتایا کہ بے شک تمہارے پاس دنیاوی علم بہت زیادہ ہے، تم بحث مباحثہ کرنے والے، تم فلسفے کے ماہر، تم ہسٹری کے ماہر، تم علوم کے ماہر، لیکن خدا آپ کو چانس دے رہا ہے، خدا آپ کو آپ کی جہالت سے چشم پوشی کرتا ہے، خدا اگنور کرتا ہے کہ چلیں جو ہو گیا سو ہو گیا، جو زندگی گزارنی تھی گزار لی، جو گناہ اور بدی میں آپ نے وقت برباد کرنا تھا کر لیا، لیکن اب خدا تمہیں ایک اور موقع دے رہا ہے، اور اس موقع کے ساتھ ساتھ اب خدا تمہیں حکم دیتا ہے، اور حکم کیا ہے کہ توبہ کریں۔ مقصد یہ ہے کیوں خدا دوسری باری دے رہا ہے، کیوں خدا دوسرا چانس ہمیں دیتا ہے، کیوں خدا ایک اور سال اس نے ہمیں دے دیا ہے، تاکہ ہم اپنے گناہوں اور بدیوں سے توبہ کریں اور
ایسی زندگی گزاریں، ایسی پرفارمنس ہو، ایسا طور طریقہ ہو جو خدا کو پسند آئے۔ بحیثیت انسان ہم سوچ سکتے ہیں کہ خیر ہے، پچھلا سال بھی تو گزر گیا، بھی گزر جائے گا۔ کچھ ایسی ہی سوچ ابتدائی کلیسیا کے دور میں بھی ڈیولپ ہوئی۔ انہوں نے کہا اجے بڑا ٹائم ہے، خیر ہے، اجے خدا دیر کر رہا ہے۔ اور پھر وہ سوالات بھی اٹھانا شروع ہو گئے کہ یسوع مسیح نے تو کہا تھا دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، تو پھر ابھی تک وہ آیا کیوں نہیں؟ اس نے تو کہا تھا کہ تم اسرائیل کے سارے شہروں میں بھی نہ پھر چکو گے کہ ابن آدم آ جائے گا، ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ خدا اپنے وعدے میں کیوں دیر کر رہا ہے؟ جب ایسی سوچ اس دور میں پیدا ہوئی تو خدا کے بندے پطرس نے اس بات کو مناسب جانا کہ وہ کلیسیا پر اس بھید کو کھولے کہ خدا کیوں دیر کرتا ہے، خدا نے کیوں دیر کی ہے اور ابھی تک یسوع مسیح نہیں آئے۔ جب ہم پطرس کا دوسرا خط پڑھتے ہیں، اس کا 3 باب، تو یہاں پر خدا کا بندہ پطرس اس بھید کو کھولتا ہے کہ خدا کیوں ڈیلے کرتا ہے، کیوں ابھی تک یسوع مسیح نہیں آئے۔ میں آپ کے لیے ان آیات کو پڑھ دیتا ہوں۔ پطرس کا دوسرا خط 3 باب، نامی آیت کہ خدا اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے۔ بھائی اور بہنوں، میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا ہمارا خدا سیکنڈ چانس کا خدا ہے، وہ تحمل کیے ہوئے ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ وہ نہیں چاہتا کہ بے پھل درخت کاٹا جائے، موقع دیا جا رہا ہے، چانس دیا جا رہا ہے، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آج شام میں آپ کو یہ بات، اس کی یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ خدا نے ہمیں دوسرا موقع دیا ہے۔ بے شمار لوگ پچھلے سال حادثات میں، بے شمار لوگ وباؤں کے سبب سے، بے شمار لوگ طبعی موت، بے شمار لوگ دوسروں کے ہاتھوں وہ مارے گئے، وہ دنیا میں نہیں رہے۔ بے شمار لوگ گناہ اور بدی میں زندگی گزارتے گزارتے گناہ کی حالت میں ہی مر گئے۔ 26 دسمبر کو مجھے کسی نے کہا مٹک جا رہے ہیں، وہاں پر ایک ڈیتھ ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کیوں، کیسے؟ پتہ چلا 24 کی رات منائی تھی، کیا شراب پی، نشہ کیا، گناہ کی حالت میں مر گئے۔ یہ سال دیکھنا نصیب نہیں ہوا بہت سارے لوگوں کو، وہ گناہ کی حالت میں مر گئے ہیں۔ لیکن خدا نے اگر ہمیں موقع دیا ہے، خدا نے ہمیں ایک اور سال بخش دیا ہے، تو اس کے پیچھے خدا کا مقصد ہے کہ ہم توبہ کریں۔ ممکن ہے آپ سوچتے ہوں کہ جی ہم نے تو کافی سال پہلے توبہ کی تھی، بپتسمہ بھی پایا تھا، تو پھر بار بار توبہ تو نہیں ہم کر سکتے۔ ہاں، یہ سچ بات ہے، لیکن ایماندار ہونے کے باوجود جو روز بروز خطائیں ہم کرتے ہیں، جو گناہ ہماری عادت بن چکے ہیں اور ہم ان کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے، بھائیوں اور بہنوں، خدا نے ہمیں وقت دیا ہے، خدا نے موقع دیا ہے، خدا نے ایک اور سال ہمیں دیا ہے تاکہ ہم ان کمزوریوں پر غالب آئیں، ان بری عادات کو چھوڑیں، ان گناہوں کو جو ایماندار ہونے کے باوجود ہماری زندگی میں ہیں، ہم ان گناہوں کو چھوڑیں، اور اس دوسری باری میں، اس دوسری اننگز میں، اس نئے سال میں ہم اپنی زندگی کو اس طور سے بسر کریں کہ وہ پاکیزہ زندگی ہو، کیونکہ پولس رسول پر خبردار بھی کرتا ہے کہ آخر میں اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت یسوع مسیح کی معرفت کرے گا، لیکن اس آدمی کی معرفت سو مراد ہے یسوع مسیح،
کیونکہ وہ بتاتا ہے کہ وہ آدمی ہے جس کو اس نے خود مردوں میں سے زندہ کر کے اس بات کو ثابت کر دیا. سو یسوع مسیح کے وسیلہ سے دنیا کی عدالت ہوگی. اس سے پہلے کہ وہ عدالت کا وقت آئے ہمیں اپنے گناہ اور بدیوں سے توبہ کرنی ہے اور ہمیں ایک ایسی زندگی بسر کرنا ہے جو خدا کو پسند ہے. مت بھولیں کہ 5 باہر رہ گئیں. تیار وہ بھی تھی, کپڑے شپڑے بھی پا کے آئیاں سن, ہے نا, تیل کپی سارا کچھ لائی تھی, لیکن وہ کافی نہیں تھا. وقت ضائع کیا, کیئرلیس تھی, پراپر تیاری نہیں تھی. کچھ نہ کچھ تھی لیکن ساری تیاری. آخر ان کو یہ سننا پڑا کہ اب بادشاہی کا دروازہ ہے نا, وہ بھی آئی ہوں گی. ہلو کھولیں پلیز, ہمیں بھی موقع دیں, ہم اندر آنا چاہتی ہیں. لیکن ان سے کہا گیا کہ نہیں, جب وقت تھا تم نے وقت کو اور چیزوں میں, تو اس وقت تو تم بازار چلی گئی, تم تو تیل لینے چلی گئی. جب جشن کا وقت تھا, جب انٹری ہو رہی تھی, تم نے تو اس وقت کو ضائع کیا ہے. اب کیا ہے کہ اب دروازہ بند ہے, اب تم نہیں آ سکتی. ممکن ہے وہ بڑی سفارشیں باہر سے شور ڈالتی ہوں کہ ہمیں کسی نہ کسی طور سے موقع دیا جائے, لیکن ان کو موقع اس وقت نہیں ملا. بھائیوں اور بہنوں, ہمیں خبردار بھی ہونا ہے, ہمیں اس وارننگ کو سمجھنا بھی ہے کہ اگر اس سال میں بھی ہم اپنے آپ کو نہیں بدلتے, ہم اس سال میں بھی اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں کرتے, تو پھر ممکن ہے کہ عدالت کے لیے ہمیں پیش ہونا پڑے. اور خدا کسی کی روحانی ہلاکت نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ سب اپنے گناہوں اور بدیوں سے توبہ کریں, خداوند کے حضور ایسی زندگی بسر کریں, ایسی اننگز کھیلیں, ایسی پرفارمنس ہو ان کی, ایسی زندگی ہو ان کی کہ وہ خدا کو پسند آئے. سو اس سیکنڈ چانس کو مس نہ کریں, اس کو ضائع نہ کریں. اس نئے سال کو جو خدا نے ہمیں بخشا ہے, اس کو اب ضائع نہ کیجیے گا. خدا ماضی سے چشم پوشی کرتا ہے, خدا اگنور کرتا ہے. خدا نے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے چلو کوئی نہیں, جو ہو گیا سو ہو گیا, اب بھی توبہ کریں. اور سب آدمیوں کو وہ حکم دیتا ہے. اس لیے آئیے ہم جب 2022 کا آغاز کریں, آج اس کی پہلی شام میں, ہم اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ مجھے اس دوسری باری کو, اس نئے سال کو, اس مہلت کو, اس چانس کو جو خدا نے مجھے دیا ہے, مجھے ضائع نہیں کرنا, بلکہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. خدا ہم سب کو آج کے مقدس پاک کلام کے وسیلہ سے کثرت کی برکت عطا کرے. آمین. تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.